دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی اور سمن کی ساس زلیخا کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سمن، تمہیں یاد ہے نا کہ گھر میں بیٹی کی کوئی گنجائش نہیں، صرف بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ تم نے پہلے ہی ایک بیٹی فرا کو جنم دے کر ہمارے گھر کا بوجھ بڑھا دیا ہے، لیکن اگر اب تم نے پھر بیٹی ہی پیدا کی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، زلیخا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ سمن کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں اور زلیخا کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد دائی کی مدد سے سمن نے پھر ایک بیٹی کو جنم دیا۔ وہ بالکل نڈھال تھی، لیکن اسے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اگلے لمحے ہوش میں آتے ساتھ اس کی نظر زلیخا پر پڑی، جو اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے کھا جائے گی۔ پھر اس نے دائی سے محبت بھری نظروں سے کہا، ذرا میری پوتی کو مجھے دو، میں اس کی نظر اتار لوں۔ دائی نے سمن کی بیٹی کو محبت سے زلیخا کی گود میں ڈال دیا، جسے لے کر وہ باہر نکل گئی۔ سمن ساس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دائی پر چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ نہ جانے وہ میری بچے کے ساتھ کیا کریں گی؟ سمن نے اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے چیخو پکار شروع کر دی اور تڑپتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ اپنی ساس کو تلاش کر رہی تھی، جو اس کی بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے نہ جانے کہاں بھاگ رہی تھی۔ یہ ان کے گاؤں کا دوسرا علاقہ تھا جہاں سامنے ندی بہہ رہی تھی۔ زلیخا ندی کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمن نے اسے پکارا، پلیز ایسا مت کریں، مجھے میری بچی واپس دے دیں، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ زلیخا نے جھنجھلا کر جواب دیا، کیا تمہیں یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ خبردار، جو تم نے بیٹی کو جنم دیا، اب تم نے یہ گناہ کر دیا ہے اور اس کے لیے تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، سمجھی؟ یہ بوجھ میں فوراً سر سے اتار دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے سمن کی بیٹی کو ندی میں پھینکنے کی کوشش کی۔ سمن نے فوراً جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں، ایسا نہ کریں، میں اسے لے کر دور چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاؤں گی، لیکن یوں مت کریں، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ لیکن اس کی آہو پکار کی زلیخا نے پرواہ نہ کی، اور یوں زلیخا نے ایک ہی جھٹکے سے سمن کی بیٹی کو ندی میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر سمن کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ندی کا پانی لہر بن کر حرکت کرنے لگا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ پانی بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ سمن بےتاب ہو کر اپنی بچی کو پکارنے لگی، لیکن اس وقت ندی میں کود جانا بے وقوفی تھی۔ زلیخا سمن کی نومولود بچی کو ندی میں پھینک کر واپس چلی گئی تھی۔ گھر واپس جا کر سمن نے دیکھا کہ اس کا شوہر ریحان واپس آ چکا تھا۔ سمن نے ریحان کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ریحان، اپنی ماں سے پوچھو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی اس دنیا میں آئے؟ اس نے میری بیٹی کو ندی میں پھینک دیا ہے۔ ریحان نے سمن کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ خبردار، تم نے بیٹی کو جنم دیا، پہلے بھی بیٹی تھی اور اب دوبارہ بیٹی پیدا کر دی۔ میری ماں پر یہ الزام مت لگاؤ، میں پہلے ہی تمہیں تنبیہ کر چکا تھا کہ بیٹی پیدا کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ ریحان کے الفاظ سن کر سمن زار و قطار روتے ہوئے فرش پر گری۔ اس کی باتوں نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ یہ کہ اس نے پھر سے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سمن ہر روز اپنی دوسری بیٹی کے غم میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کی پہلی بیٹی فرا ابھی 2 سال کی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھتی اور پوچھتی، ماں کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ اسے کیا بتاتی؟ محلے کی ہر عورت یہی سوال کرتی تھی، اور زلیخا انہیں یہی جواب دیتی تھی کہ اللہ نے بیٹا تو دیا، لیکن وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس طرح وہ محلے کی ہر عورت کا منہ بند کروا دیتی تھی، لیکن سمن کو کیسے چپ کرواتی؟ وہ جانتی تھی کہ زلیخا نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اسے ابھی بھی وہ دل دہلا دینے والا منظر یاد تھا جب زلیخا نے انتہائی سنگ دلی سے اس کی بیٹی کو ندی میں پھینک دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد سمن کو دوبارہ خوشخبری ملی۔ زلیخا نے پھر سے وہی ڈرامہ کیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو پھر سے وہی سب ہوگا جو پہلے کیا تھا۔ یہ سنتے ہی سمن پھوٹ پھوٹ کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، اس بار مجھے اولاد نرینہ عطا فرما تاکہ میں اور یہ ظلم نہ سہ سکوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک ننھی سی جان دوبارہ ایک ظالم عورت کے ہاتھوں جائے۔ وہ ہر روز یہی دعا کرتی تھی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو زلیخا خوشی خوشی سمن کے پاس آئی اور اسے بچے کے کپڑے دکھانے لگی۔ دیکھو، میں نے اپنے ہاتھ سے کپڑے بنائے ہیں اپنے پوتے کے لیے۔ اس کی باتیں سن کر سمن کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں اور دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی کہ اگر اللہ نے اسے پھر سے بیٹی دی تو زلیخا اس کا کیا حال کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی سمن کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر وقت آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس نے ایک اور بیٹی ماہین کو جنم دیا ہے۔ سمن کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ زلیخا نے اس کے منہ پر کہہ دیا، آنے دو ریحان کو، اس بار تمہیں طلاق دلواؤں گی۔
تم جیسی بدقسمت عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن سمن نے دل میں شکر کیا کہ اس بار اس نے اس کی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ بچی کو لے کر وہ سیدھا گھر آئی، لیکن جب ریحان نے وہ بچی دیکھی تو وہ ببھر گیا۔ زلیخا نے غصے سے کہا، دیکھو اس منحوس نے پھر سے بیٹی کو جنم دیا ہے، اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دو، ہمارے گھر میں اس کا کوئی حق نہیں۔ اس کے الفاظ نے سمن کے دل کو بری طرح سے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے چینی کے عالم میں سوچنے لگی کہ کس طرح وہ اس کرب کی دنیا سے نکل سکے گی۔ زلیخا نے ریحان سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ اس منحوس کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی کھڑی ہو، اسے فوراً فارغ کر دو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنے بیٹے سے کہا، اور ریحان جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا اس نے فوراً سمن کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا، سمن اس کے قدموں میں بچھ گئی اور التجا کرنے لگی، پلیز مجھے طلاق مت دو، میں کہاں جاؤں گی، مجھے کون اپنائے گا؟ سمن کے الفاظ سن کر ریحان نے پیروں سے اسے دھتکارا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ زلیخا نے سمن کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے اس کی بچی کے ساتھ چھت کے اسٹور روم میں دھکا دے دیا۔ سمن نے اپنی بیٹی ماہین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور زلیخا کی اس بے رحم حرکت نے اس کے دل کو چیر دیا تھا۔ زلیخا بولی، بدبخت عورت، تم نے میرے بیٹے کو اپنے جھانسے میں پھنسا دیا، تم دیکھنا میں تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سمن کو بالوں سے دبوچا، یہی جگہ ہے تمہارے لیے، یہاں رہو اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے مقدر کو روتی رہو۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد زلیخا نے سمن کی بڑی بیٹی فرا کو بھی بے رحمی سے اس کے پاس دھکا دیا اور پھر ان دونوں ماں بیٹیوں کو رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ فرا بولی، ماں دادو کیا کر رہی ہیں؟ آخر ہم نے کیا کیا ہے؟ فرا تڑپتی رہی، جبکہ چھوٹی بیٹی ماہین سمن کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ سمن نے اسے پوری طرح ڈھانپ لیا تاکہ رسی کا کوئی حصہ اسے نہ چھو سکے۔ کچھ دیر بعد اچانک زلیخا نے ان کے اوپر کوئی چیز چھڑک دی۔ جب سمن کو بدبو آئی تو اس نے پہچانا کہ وہ پٹرول تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زلیخا اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ اگلے لمحے اس نے ماچس کی تیلی جلائی اور شیطانی نظروں سے سمن کو دیکھتے ہوئے کہا، اب دیکھتے ہیں کیسے بچتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چھڑکے ہوئے پٹرول پر آگ لگا دی۔ سمن کے چاروں طرف آگ پھیل گئی اور اس کی بڑی بیٹی فرا اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ چھوٹی بیٹی ماہین جو اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی خوف اور درد سے روتی رہی۔ آگ نے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ زلیخا آگ لگا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ سمن کے چاروں طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دل ہی دل میں اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ وہ اب آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ سورۃ جن کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ بس یہی خواہش تھی کہ اللہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے جس سے وہ اس مصیبت سے نکل سکے۔ آگ کی تپش سے اس کا وجود جھلس رہا تھا اور کرب سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اگلے ہی پل اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تپش ایک سرد احساس میں بدل گئی ہو۔ اچانک جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے اچانک بجھا دیا ہو۔ آگ کی لپیٹ سے جو دھواں اٹھ رہا تھا وہ بھی غائب ہو چکا تھا اور اس نے دیکھا کہ رسیاں بھی آزاد ہو چکی ہیں۔ سمن حیرت میں مبتلا تھی کہ یہ سب کب ہوا، کیونکہ اس نے صرف چند لمحے کے لیے دعا کی تھی اور اپنی آنکھیں بند کی تھیں، مگر اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی معجزہ ہوا ہو۔ سمن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، مگر جب وہ اس گھر سے بھاگنے ہی والی تھی، زلیخا نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اس پر چیخ کر بولی کہ وہ اسے ایسے تو یہاں سے جانے نہیں دے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ آگ سے کیسے بچ گئی۔ زلیخا نے سمن پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی تھی۔ وہ اسے دھکے دے دے کر اندر لے آئی اور پھر ریحان کے سامنے رونے لگی۔ صبح کے وقت جب ریحان نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بول اٹھا، ماں کیا ہوا ہے؟ زلیخا نے سمن پر الزام لگایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کی دوسری بیٹی کو مار ڈالا تھا۔ سمن نے چیخ کر کہا، یہ الزام نہیں، یہ سچائی ہے، تم نے ہی میری بیٹی کو ندی میں پھینکا ہے۔ ریحان نے جب سمن کی یہ بات سنی تو وہ اسے زور زور سے پیٹنے لگا تھا۔ اس نے سمن پر تھپڑ اور لاتیں برسانا شروع کر دی تھی۔ سمن کا وجود مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ ریحان نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ سمن کی گود میں اس کی بیٹی دبکی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں سمن کا اب اس گھر میں رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ سمن کا حال ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ اس کے ابا صادق ان کے گاؤں کے ایک معروف سیاستدان تھے جن کا رعب اور دبدبہ پورے گاؤں میں تھا۔ ان کا یہی رعب سمن کی اماں پر بھی چلتا تھا۔ جس دن سمن کی ماں نے اسے جنم دیا، اس دن کے بعد سے اس کے ابا نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ماں نے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائی، لیکن وہ ہر روز ابا کے ہاتھوں پٹتی رہیں۔
سمن کی نظروں میں اس کے ابا کے لیے نفرت بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن ابا نے اماں کو اتنا شدید مارا پیٹا کہ جس کے بعد اماں انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ سمن کو بھی چھوڑ گئیں۔ اس کے بعد ابا نے بھی سمن پر بالکل بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر ایک دن اچانک ابا گھر میں ایک نئی ملازمہ لے آئے تاکہ وہ سمن کا خیال رکھ سکے۔ ابا کے اپنے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سمن سے بات بھی کر سکے۔ وہ ہر روز اپنے سیاسی معاملات میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ ملازمہ جو شکل و صورت سے ملازمہ نہیں لگتی تھی، ہر روز ابا کے قریب آنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ وہ ملازمہ بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ جب بھی ابا گھر آتے وہ نہا دھو کر سج دھج کر بیٹھ جاتی۔ اسے ایسے دیکھ کر سمن کو بہت غصہ آتا تھا۔ اس ملازمہ کی ان اداؤں نے ابا کو بھی بہکانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ابا نے اس سے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا اور ابا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سے شادی کریں گے۔ سمن کو اس وقت یقین بھی نہیں آیا تھا کہ ابا یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ملازمہ امید سے ہے۔ یہ سن کر سمن کی ابا سے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ابا نے اس ملازمہ سے خفیہ نکاح کر لیا تھا، پر انہوں نے اس معاملے کو خفیہ رکھا، اور جب ملازمہ کی امید واضح ہوئی تو ابا نے یہ خبر پورے گاؤں میں پھیلا دی۔ کچھ وقت کے بعد ابا کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد تو ابا سے سمن کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ ایک دن ملازمہ نے سمن کے ابا سے کچھ کہا، جس کے بعد ابا سمن کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگے۔ اگلے دن ابا نے سمن کو کہا، تیار ہو جاؤ، آج تمہاری ماں تمہیں لے کر کہیں جائے گی۔ جب ابا نے ماں کا لفظ بولا تو سمن نے ملازمہ کی طرف دیکھا، جو کہ بالکل بھی اس کی ماں نہیں لگتی تھی، نہ ہی سمن اسے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ سمن نے ابا کو صاف انکار کر دیا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، لیکن جب ابا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ خاموش ہو گئی اور مزید کچھ نہیں کہا۔ ملازمہ نے سمن کو چھوٹے سے گھر میں چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ ابھی سمن اس گھر کو دیکھ ہی رہی تھی جب ایک عورت اس کے پاس آئی، جو کہ اب اس کی ساس زلیخا تھی۔ اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، اچھا تو صادق چودھری کی بیٹی ہے؟ تیرے ابا نے میرا کافی حصہ کھایا ہے، میری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اس نے، اور بدلے میں مجھے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر سمن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس عورت زلیخا کے ساتھ رہنے لگی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے گھر میں بند کیے رکھتی تھی۔ نہ جانے وہ کس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس عورت کے گھر کوئی بھی آتا تو سمن کو اسٹور روم میں بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ اسٹور روم اسے ہمیشہ سے کافی عجیب لگتا تھا، کیونکہ وہاں اسے ہمیشہ کسی کی ہلچل کا احساس ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اس اسٹور روم میں بند کی جاتی تھی، اسے یوں لگتا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ پہلے دن جب اسے اس اسٹور روم میں بند کیا گیا تو وہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے خوف اور وحشت ہونے لگی تھی، لیکن پھر اچانک اسے لگا کہ اس کے قریب کوئی ہلچل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے جلدی سے دل ہی دل میں اذکار شروع کر دیے۔ جب اس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اور اس کے فوراً بعد سورۃ جن کی تلاوت کی تو وہ ہلچل بالکل ختم ہو گئی۔ سمن کو سکون سا محسوس ہونے لگا، مگر ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی خیال آیا کہ اس نے کتنے دنوں سے نماز نہیں پڑھی۔ یہی سوچ کر اس نے نماز پڑھنے کی نیت کی اور اندھیرے میں ہی اندازے سے نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران اسے پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، یوں جیسے اسٹور روم میں کسی کا سایہ ہو۔ وہ ہلچل دوبارہ سنائی دینے لگی تھی، جیسے عجیب سی ہوا اس کے وجود سے گزر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سورۃ جن شروع کر دی اور جب اس نے سورۃ جن کی تلاوت مکمل کی تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ سمن کا بھوک سے برا حال تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ مانگا تو یہ عورت اسے مار مار کر پھر سے ہلکان کر دے گی، کیونکہ اب اس عورت کو یہ بھی غصہ تھا کہ سمن کے والد نے اس کی جائیداد ہڑپ کر لی اور بدلے میں اسے سمن دے دی۔ وہ 2-3 گھنٹے سوئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر کھولتا ہوا پانی پھینکا۔ وہ درد سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ عورت اس کے سر پر غصے سے کھڑی تھی۔ اس نے سمن سے کہا، پہلے تمہارے باپ نے میرا جینا حرام کر دیا، اب تو مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہے۔ اس نے سمن کو چوٹی سے پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے جانے لگی۔ نیچے لا کر اس نے اسے صحن میں پھینکا اور کہنے لگی، چلو تم پورے گھر کی صفائی کرو گی، اب دیکھنا تیرے باپ کا بدلہ تجھ سے کیسے لیتی ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سمن کو فرش پر پھینک دیا اور اس کا چہرہ فرش سے جا لگا۔ سمن کے ماتھے پر گہری چوٹ آئی، وہ درد سے تڑپنے لگی تھی،
مگر اس عورت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب سمن کو پورے گھر کی صفائی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آدھی رات کو گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر تھکی ہاری اور نڈھال وہ واپس اسٹور روم میں آئی، جہاں کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں تھا جو اس کے درد میں شریک ہو سکے۔ سمن گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اسٹور روم میں گونج رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنا دل بہلانے کے لیے اذکار پڑھنے شروع کر دیے۔ اچانک سے پھر اسے اسی ہلچل کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ رونا دھونا بھول چکی تھی اور خوف کے مارے سورج جن کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی عجیب سا سایہ اس کے قریب ہے اور کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جلنے کی وجہ سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے کیے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے نیند آ گئی۔ نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھنڈی چیز اس کے چہرے پر لگ رہی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نہایت آرام آرام سے کوئی اس کی جلد پر کوئی مرہم لگا رہا ہو۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر سکی کیونکہ یہ احساس کافی سکون دینے والا تھا۔ اسی طرح سے وہ سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، پر وہ درد اور جلن اس کے چہرے سے بالکل غائب تھی۔ اس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا تھا، جیسے پچھلی رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جو تھکن تھی وہ بھی مکمل طور پر دور ہو چکی تھی۔ اس کے پیروں پر جو چھالے بنے ہوئے تھے وہ بھی بالکل مٹ چکے تھے اور اس کی جلد بالکل صاف شفاف ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ انتہائی حیرت میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے۔ اتنے عرصے میں سمن کو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ عورت اس کے ساتھ کرنے کیا والی ہے۔ ایک روز جب اس نے اسے پورے گھر کی صفائی کروائی اور پھر کچھ خاص پکوان بنانے کو کہا تو سمن کو اندازہ ہوا کہ آج یقیناً کوئی آنے والا ہے۔ شام تک اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا ریحان آنے والا ہے۔ جب زلیخا کا بیٹا ریحان آیا تو زلیخا نے اپنے بیٹے سے کہا، اس لڑکی سے شادی کر لو اور بہت سے بچے پیدا کرو۔ جب تمہارا دل بھر جائے پھر اپنی مرضی سے کسی اور لڑکی سے شادی کر لینا، لیکن ہم اس لڑکی سے پورا بدلہ لیں گے تاکہ صادق چودھری کو یہ معلوم ہو سکے کہ میں نے اس سے مکمل انتقام لے لیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہمیں بیچ کر بہت احسان کیا ہے ہم پر، مگر جب وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھے گا نا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ سن کر سمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس عورت کا ارادہ کیا ہے، لیکن شکل و صورت سے ریحان اسے بالکل بھی ایسا انسان نہیں لگتا تھا۔ 1 سال بعد اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ دراصل اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جو باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا کہ اس کا نکاح اسی لڑکی سے ہوگا۔ ریحان نے سمن کو دیکھا تو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ریحان سمن سے کافی نرمی سے بات کرتا تھا کیونکہ وہ کافی عرصہ باہر گزار کر آیا تھا اور اسے اس گاؤں کے طور اتوار کی عادت نہیں تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کسی انسان سے بری طرح سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ سمن ویسے ہی ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ گزار کر نرم مزاجی اور عنایت کو ترستی رہی تھی۔ پھر جب اسے ریحان جیسا شوہر ملا جو اس پر جان چھڑکتا تھا تو اسے لگا جیسے زندگی اب اس کے لیے تھوڑی سی آسان ہونے لگی ہے۔ لیکن زلیخا کو یہ سب گوارا نہ ہوا۔ سمن کی شادی کا پہلا سال تو ایسے گزرا جیسے عید ہو، کیونکہ ریحان کو بدسلوکی کرنے کی عادت نہیں تھی اور ریحان کو سمن سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی اور اس نے سمن سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہی اس کی بیوی ہے۔ وہ اسے بیچی ہوئی لڑکی کی طرح نہیں بلکہ اپنی بیوی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس نے سمن سے کہا تھا کہ وہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھے گا بھی نہیں، مگر جب زلیخا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کا بیٹا اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے جس کے والد نے اس کی جائیداد ہڑپ کر لی ہے تو وہ بالکل بھی برداشت نہ کر پائی۔ جب سمن امید سے تھی تو زلیخا نے فوراً اسے کہا، دیکھو سمن، ہمارے خاندان میں بیٹی نہیں ہوتی، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، اگر بیٹی ہوئی تو اسے کہیں بھیج دینا، ہمارے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا پوتا ہو جو میرے بیٹے کا سہارا بنے۔ یہ سن کر سمن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن ریحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، پہلی اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہم اسے قبول کریں گے۔ پھر جب بیٹی ہوئی تو زلیخا بھڑک اٹھی، لیکن ریحان نے سمن کو تسلی دی اور زلیخا کو بھی، تم اماں کی اتنی فکر نہ کرو، انشاءاللہ اگلی بار بیٹا ہی ہوگا۔ ریحان نے اپنی ماں کو بھی سنبھال لیا تھا، لیکن اب سمن اگلی بار پھر بیٹی کو جنم دینے والی تھی اور اس سارے عرصے میں زلیخا اس کے شوہر کو اس کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سمن کا وہ شوہر جو کبھی اس کی اتنی قدر کرتا تھا وہ اپنی ماں کی باتیں سنتے سنتے اب اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ سمن کو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ وہ اب اسے مار پیٹ بھی کرنے لگا ہے۔ وہ بالکل بدل گیا تھا۔
سمن کو لگا تھا کہ ابا کے ظلم سے نجات پا کر وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے گی، لیکن اسے اب سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ مار پیٹ تو اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بیٹی ہونے پر زلیخا نے بیٹی کو ندی میں پھینک دیا، اور جب وہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو اب کے زلیخا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو تب بھی اسی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بیٹی کافی نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی تیسری بیٹی پیدا ہوئی، زلیخا نے اسے زندہ جلانے کی کوشش کی۔ یہ سب دیکھ کر سمن کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اپنی دونوں بچیوں کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ سمن نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر اب وہ یہ جان چکی تھی کہ یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس نے آخر کار فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے سوچتے ایک جھماکے کے ساتھ وہ حال کی دنیا میں واپس آئی۔ جب وہ اسٹور روم میں تھی، وہ جلدی سے اسٹور روم کا دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگی۔ اچانک زلیخا نے اسے پکڑ لیا اور میٹھے لہجے میں کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ آؤ کھانا کھاؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اپنی ساس کی یہ میٹھی بات سن کر سمن دنگ رہ گئی۔ اس کا شوہر ناشتہ کر رہا تھا۔ سمن جان گئی تھی کہ زلیخا اسے یہ سب سنانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تم نے 3 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، لیکن آخری بار بیٹا ہی ہوگا۔ میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے۔ ریحان نے یہ سنا تو خوشی سے اپنے ماں کے ہاتھ چومنے لگا۔ زلیخا نے سمن کو اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہر کے پاس چھوڑنے کو کہا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ جب وہ کچن میں گئی تو اچانک سے زلیخا نے سمن کی گردن دبوچ لی اور چیخ کر کہا، کمبخت لڑکی، یہ مت سمجھنا کہ میں نے واقعی تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھنا میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ جیسے تیری دوسری بیٹی کو ندی میں پھینکا تھا، ویسے ہی آرام سے اس چھوٹی کو بھی لے جا کر ندی میں پھینک دوں گی، اور میرے بیٹے کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اسے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ سن کر سمن چیخ پڑی اور ساس کو دھکا دیا، پر تب زلیخا نے طیش میں آ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ سمن تڑپ کر اپنی گردن سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے زلیخا کو دھکا دیا، لیکن اسی وقت ریحان وہاں آ گیا۔ اس نے سمن پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور کہا، نیچ عورت، تم نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا؟ میری ماں نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی اور تم اس کے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ تمہارے باپ نے ہماری جائیداد ہڑپ کر لی اور تم اب میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کرو گی؟ میں یہ سب بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ ریحان نے اس غصے کے عالم میں صرف سمن کو دھکے ہی نہیں دیے، بلکہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی ماہین کو بھی ایسے اچھالا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ سمن کا چہرہ مکمل طور پر زخمی ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر جا بجا نیل پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنے حصار میں لے لیا، جبکہ اس کا شوہر بالکل درندہ بن چکا تھا۔ شوہر نے سمن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ سمن 3-4 قدم چل ہی پائی تھی کہ اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی اسے سہارا دے کر کہیں لے جا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی اسے لے جا رہا ہے۔ اس کی زبان سے صرف یہی نکل سکا، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ جب سمن کو ہوش آیا تو اس نے پہلے چھت کو دیکھا، لیکن وہ چھت نہیں بلکہ کھلا آسمان تھا۔ اس نے فوراً اپنے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ یہ جگہ بالکل نئی اور اجنبی تھی۔ اس کے سامنے 2 خوبصورت چھوٹے جھولے تھے، جہاں اس کی دونوں ننھی بیٹیاں فرا اور ماہین خوشی سے جھول رہی تھی۔ انہیں ایسے خوشی سے جھولتے دیکھ کر سمن کے تو ہوش اڑ گئے۔ اچانک اسے ان جھولوں کے ساتھ ایک اور جھولا بھی نظر آیا، جو کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بیٹی فرا سے تھوڑی سی چھوٹی ایک لڑکی نیلم، جو بہت خوبصورت تھی، وہاں جھولا جھول رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کا لمبا فراک پہن رکھا تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی دونوں بیٹیوں کی طرح خوشی سے جھولا جھول رہی تھی اور اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ سمن اسے دیکھ کر سہم گئی۔ ان چمکدار جھلملاتے جھولوں کو، خوشبو اور پرسکون ماحول کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی خود پر نظر دوڑائی، وہ حیران رہ گئی کہ اس کی حالت بالکل سنبھلی ہوئی تھی۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کا لباس اس لباس سے بالکل مختلف تھا جس میں اس کے شوہر نے اسے مارا پیٹا اور ساس نے ظلم کیا تھا۔ اس نے اب جامنی رنگ کا ایک خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی مکمل صاف اور شفاف تھا، نیل اور زخم مکمل طور پر غائب تھے۔ یہ سب کیسے ممکن تھا، یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا، لیکن جیسے ہی تیسری لڑکی نیلم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، وہ اسے ماں کہہ کر پکارنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر سمن کے سر پر گویا آسمان گر گیا تھا۔ اسے وہ پل یاد آیا
جب زلیخا نے اس کی دوسری بیٹی کو اس سے چھین کر ندی میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ انتہائی غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اس کی بیٹی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بھاگ کر آئی تھی۔ سمن نے اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ تینوں بیٹیاں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھیں جبکہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بیٹیاں اس سے الگ ہو کر اپنے جھولوں پر واپس چلی گئیں اور کھیلنے لگیں۔ وہ تینوں بہنیں ایک ساتھ کھیلتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سمن کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے کبھی نہ ہٹے۔ یہی سوچ کر اس کا دھیان یہاں وہاں گیا۔ اس نے جیسے ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی، وہ ایک انتہائی خوبصورت وادی میں تھی۔ اس کے سامنے بلند و بالا پہاڑ تھے، آس پاس ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اچانک سمن کو بھوک کا احساس ہوا۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ بھوک لگ رہی ہے کہ اس نے دیکھا کہ تینوں بچیاں اچانک کہیں چلی گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جس میں ہر قسم کے پھل اور کھانے سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ تھال سمن کے سامنے رکھ دیا۔ سمن نے جب وہ کھانے دیکھے تو وہ حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ اس نے کبھی اتنے منفرد کھانے نہیں دیکھے تھے۔ اسے جیسے ہی کھانا چکھا وہ واقعی بہت لذیذ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی جادوئی دنیا ہے جہاں وہ کسی کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ ابھی سمن یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک انتہائی لمبے قد کا انسان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ بہت پرکشش تھی اور اس کی گہری سبز آنکھیں سمن کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں تک آ رہا تھا، اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سمن نے جب اسے اپنے قریب دیکھا تو اس نے فوراً پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ مجھے یہاں کون لایا؟ اس آدمی نے مسکرا کر جواب دیا، دیکھو تم میری دنیا میں ہو، یہاں میں تمہیں لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کیسے تمہارے شوہر نے تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ تمہاری ساس تمہارے ساتھ جو ظلم کرتی تھی میں وہ دیکھتا رہا ہوں، اور جب تمہاری ساس تمہاری دوسری بیٹی کو ندی میں پھینک رہی تھی میں تب بھی دیکھ رہا تھا۔ میں ہی وہ تھا جس نے تمہاری بیٹی کو ندی میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ میں نے وہ سب ظلم دیکھا جو تم پر ہوا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ اس کی بات سن کر سمن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سمن نے اس سے کہا، جب تم دیکھ رہے تھے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر تم نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں نہیں میری بچی کو ندی سے نکالا؟ سمن کی بات سن کر وہ دور دیکھنے لگا جہاں وہ تینوں بچیاں کھیل رہی تھیں۔ وہ بولا، تمہاری بچی وہ ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو سمن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس نے ان تینوں بچیوں کو پھر سے اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے سینے میں بھیج لیا۔ جب سمن کی حالت تھوڑی سنبھلی تو اس آدمی نے اسے بتایا، سمن، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا نام قاسم ہے۔ میری اماں کی صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے ایک جن زادے عامل سے علاج کروایا تھا، پر اس عامل نے مجھے کہا کہ مجھے روز سورہ جن کی تلاوت اپنی اماں کے کان میں پڑھنی ہے، اس سے میری اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تبھی میں انسانوں کی بستی میں چلا گیا تھا۔ مجھے سورہ جن آتی نہیں تھی۔ مجھے اچانک وہاں کسی کے چیخنے اور تڑپنے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ ظالم عورت تمہاری بچی کو ندی میں پھینک رہی تھی، اور وہ چیخو پکار کی آواز تمہاری تھی۔ مجھے اس ظالم عورت پر انتہائی غصہ آیا اور تمہاری بچی پر ترس آیا۔ وہ ظالم عورت جیسے ہی اس بچی کو ندی کے پاس پھینک کر گئی، میں فوراً ندی کے اندر کودا اور میں نے تمہاری بچی کی جان بچا لی، لیکن تمہاری بچی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے قریب کے ہسپتال لے کر گیا۔ میں تمہاری بچی کو تمہیں سونپنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی جان چکا تھا کہ تمہاری ساس اور تمہارا شوہر بالکل نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹیاں ہوں، اسی لیے میں نے اسے رکھ لیا، میں نے اسے پالا۔ پھر میں تمہارے گھر گیا تھا تاکہ وہ بچی تمہارے حوالے کر سکوں، لیکن جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ تم اسٹور روم میں قید تھی اور تمہاری ساس تمہیں جلانا چاہتی تھی۔ تم اس وقت سورہ جن پڑھ رہی تھی۔ میں جان گیا کہ تمہیں سورہ جن آتی ہے۔ میں نے تمہاری مدد کی اور میں نے وہ آگ بجھا دی۔ سمن نے جیسے ہی جنزادے کی باتیں سنی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ وہی جنزادہ تھا جو اسے اسٹور میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا، اور وہ ہلچل اسی جنزادے کی تھی۔ اسی نے اس کی مدد کی تھی۔ سمن نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا اور جنزادے سے کہا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہے۔ تب جنزادے نے اسے روک لیا اور کہا، دیکھو، میں نے تمہاری بچی کو اپنے پاس رکھا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اب میری بھی ایک شرط ہے۔ سمن ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن جب جنزادے نے اسے اپنی شرط بتائی تو وہ شرط سن کر سمن کی سانس میں سانس آئی تھی۔
وہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ وہ جنزادہ نہ جانے کون سی شرط اس کے ساتھ رکھے گا، لیکن وہ کافی نیک اور شریف تھا۔ پر اسے یہ ڈر تھا کہ وہ اپنی دنیا میں کہاں جائے گی، اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسے کرے گی اور کہاں ٹھکانہ ڈھونڈے گی۔ وہ یہی سب سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی جب جنزادہ مسکرا کر بولا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم واپس اسی گھر میں جاؤ گی۔ سمن نے اسے جھٹ سے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے شوہر نے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکالا ہے اور مار مار کر میرا برا حال کر دیا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں واپس اسی گھر میں چلی جاؤں؟ تب وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں، کیونکہ تمہارے شوہر کو اب سچائی پتہ چل گئی ہے، اور تمہارے شوہر کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یہ سن کر سمن ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جنزادے نے اسے کہا کہ وقت بہت کم ہے، مجھے اپنی ماں کی صحت یابی چاہیے، جس کے لیے تم جلد سے جلد مجھے سورج جن سکھاؤ گی، تبھی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ یہ سن کر وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ یہاں تھوڑی دیر اور رک گئی اور پھر واپس گئی تو شوہر تو اس پر الزام لگا دے گا کہ وہ اتنے دن کہاں رہ کر آئی ہے۔ پر اس کی سوچ اس جنزادے نے پڑھ لی تھی۔ تبھی وہ اسے تسلی دینے لگا کہ دیکھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب وقت بہت کم ہے، مجھے اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تمہاری مدد چاہیے۔ دیکھو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم وہاں جاؤ گی تو ایک نئے طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارو گی، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، بس مجھے کچھ سورج جن سکھا دو۔ یوں وہ جنزادے کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں چلی گئی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس کی بوڑھی ماں تکلیف سے اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ جنزادہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، ماں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تم بہت جلدی صحت یاب ہو جاؤ گی۔ سمن جنزادے کے پاس گئی اور اس نے اسے 2 دن میں ساری سورج جن سکھا دی تھی۔ ایک دن میں تو اسے وہ یاد بھی نہیں ہو رہی تھی، اس کو 2 کے بجائے 3 سے 4 دن لگ گئے تھے۔ ان 3-4 دنوں میں جنزادے نے اس کا اور اس کی بچیوں کا بہت خیال رکھا، وہ بچیوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا۔ سمن کی دوسری بیٹی نیلم، جس کو اس جنزادے نے ہی پالا تھا، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ سمن نے جیسے ہی اسے بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے میرے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ جنزادے کی طرف اشارہ کرنے لگی تھی۔ سمن دل میں بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس سے دور رہے، لیکن جنزادہ مسکرا کر کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں اس کی بہت اچھی پرورش کروں گا، اور بے فکر رہو، میں اسے تم سے ملوانے کے لیے تمہاری دنیا میں لے کر آتا رہوں گا۔ اس کی بات سن کر سمن خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی بچی کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اپنے ساتھ نہیں لے کر آنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے ان لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ کم از کم اس کی یہ بیٹی جو جنزادے کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ تو اچھی زندگی گزار سکے گی۔ جب اس کی واپسی کا وقت آیا تو جنزادہ اسے ایک چھوٹے سے علاقے میں لے کر آیا تھا۔ وہاں ایک لکڑی کا پرانا دروازہ تھا۔ سمن کو بتایا گیا کہ اس دروازے کو پار کرو تو تم اپنی بستی میں واپس چلی جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اس دروازے کو تکنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی دونوں بیٹیوں فرح اور ماہین کے ساتھ اس نے دروازے کے پار قدم رکھا۔ وہ اپنی دنیا میں واپس پہنچ چکی تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں اس کے شوہر کا گھر تھا، پر اب اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ جنزادے نے اسے کافی ہمت دی تھی۔ اس نے اسے سمجھایا تھا کہ دیکھو، تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، تم وہاں جاؤ گی تو تمہاری پوری دنیا بدل جائے گی۔ پر یہاں تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بس 2 پل کو زندگی رکی ہو، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو اس کے جانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ابھی وہ اسی گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں اس نے کافی ظلم برداشت کیے تھے۔ وہ سارے سال اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ پھر سے اسی ظلم میں کودنے جا رہی تھی، اسی کنویں میں چھلانگ لگانے جا رہی تھی۔ وہ کتنی بے وقوف ہے، وہ دل میں ابھی یہی سوچ رہی تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ بجایا۔ 3-4 دفعہ دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جیسے ہی 4تھی دفعہ دستک دینے لگی تو دروازہ کھل گیا۔ اس کے شوہر ریحان سامنے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ لال تھا، لیکن غصے سے نہیں، بلکہ دکھ اور آنسوؤں کی شدت سے۔ سمن کو دیکھتے ہی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئے اور کہنے لگے، سمن، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آخر کیوں مجھے تم پر غصہ آتا تھا، کیوں میں اپنی بیٹیوں کے خلاف تھا۔ حالانکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میں نے تم پر زبردستی کی۔ میں ایسا نہیں تھا سمن، مجھے وقت اور حالات نے ایسا بنا دیا، مجھے میری ماں کی باتوں نے ایسا بنا دیا۔ مجھے معاف کر دو
اگرچہ میں تمہاری معافی کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے، سمن کے پاؤں میں پڑے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر سمن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے جنزادے کی بات یاد آئی۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ جب تم واپس جاؤ گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ سب اسی جنزادے نے کیا ہے۔ تبھی وہ گھبرا کر اپنے شوہر سے پوچھ بیٹھی، آخر آپ کو اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوا؟ اس کے شوہر نے کہنا شروع کیا، جیسے ہی میں نے تمہیں مارا پیٹا تو اس کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میں نے باہر آ کر دیکھا تو تمہارا اور بچیوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، مجھے تم دور دور تک کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے دل ہی دل میں بہت شرمندگی ہو رہی تھی، پر میری اماں نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ وہ کہنے لگیں، بہت اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، اب تم دیکھنا ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ اماں نے مجھے ایک نئی لڑکی دکھائی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ ہر دوسرے دن اماں کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے گھر لانے لگی۔ وہ میری توجہ اپنی طرف کرواتی۔ میری اماں کچھ نہیں کہتی تھی، جبکہ میرا دل تمہاری طرف تھا۔ میں نے اپنی اماں کے ہاتھ پکڑے اور انہیں پیار سے کہا، اماں مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ سمن جیسی لڑکی مجھے پوری زندگی میں نہیں ملے گی۔ میں نے اچھا نہیں کیا کہ سمن کو مار مار کر اس گھر سے نکال دیا ہے۔ تبھی اماں نے بہت سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ پھر وہ کہنے لگیں، کیا کہہ رہے ہو ریحان؟ سمن نے تمہیں صرف بیٹیاں دی ہیں، اب دیکھنا تم دوسری شادی کرو گے تو تمہارے بیٹے ہوں گے، اور شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ لڑکی آئی کیسے تھی ہمارے گھر۔ وہ بدلے میں آئی تھی، اس کے باپ نے خود بیچا تھا اسے۔ اگر وہ اتنی ہی خوش قسمتی کی علامت ہوتی تو اس کا باپ اسے ہمارے حوالے کیوں کرتا؟ یقیناً اس نے اپنے باپ کے ساتھ رہ کر بھی اسے کچھ نہیں دیا بلکہ ذلت ہی دی ہوگی۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں، تم سچ میں ایسی ہی تھی جیسی میری ماں مجھے کہتی تھی۔ پر پھر بھی میرا دل کہیں نہ کہیں شرمندہ تھا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی سے میرا دل تڑپ جاتا تھا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم نہیں ہوگی تو میں اتنا اداس ہو جاؤں گا۔ تبھی ایک روز جب مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو دل بہلانے کے لیے میں نے صحن میں چہل قدمی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں جیسے ہی صحن میں گیا تو دیکھا کہ میری اماں لمبی سی چادر کر کے باہر جا رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میری اماں اس پہر نہ جانے کہاں جا رہی ہیں؟ یہی سوچ سوچ کر مجھے ہول اٹھنے لگے۔ میری ماں آخر جا کہاں رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو جب بھی جاتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، وہ تو دن میں بھی کہیں اکیلی نہیں جاتی تھی، تو ان میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ رات کے 2 بجے یوں اکیلے ہی کہیں جا رہی ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے لگا شاید ایمرجنسی میں میری ماں کہیں جا رہی ہیں اور وہ مجھے بتانا بھول گئی ہیں، یا پھر وہ مجھے اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی اماں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے گھر سے باہر نکل کر ایک مناسب فاصلہ رکھ کر اماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ پر میری اماں جدھر گئی تھی وہ جگہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جگہ ندی کے پاس اس پہاڑی کے اندر ایک غار تھی۔ اس غار میں ایک عامل بیٹھا تھا اور میری اماں نے اس کے قدموں میں اپنا سر ٹکایا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں ایسی حرکت کریں گی۔ اماں کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، نہ جانے اس کے اندر کیا تھا۔ اماں نے جلدی سے وہ پوٹلی اس عامل کے ہاتھ میں رکھ دی اور عامل سے کہنے لگی، بلا ٹل گئی ہے عامل بابا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میری مدد نہ کرتے تو پھر وہ منحوس سایہ میرے بیٹے کے نصیب سے کیسے نکلتا؟ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی جو اسے خرید لیا۔ کاش میں سوچ لیتی کہ جس سے میں خرید رہی ہوں وہ آخر کچھ سوچ کر ہی مجھے بیچ رہا ہے نا۔ شکر ہے پھر میں تمہارے پاس آئی، اگر مجھے تمہارا پتہ نہ چلتا تو میں تمہارے پاس کیسے آتی؟ شکر ہے کہ مجھے تمہارا پتہ چل گیا تھا میری سہیلی کی مدد سے۔ شکر ہے کہ میری سہیلی نے مجھے تمہارا پتہ بتا دیا اور اپنی سہیلی کی مدد سے میں تمہارے پاس آئی تھی۔ تم بہت اچھے عامل بابا ہو، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ عامل کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ سب میری وجہ سے نہیں، یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ تمہاری اپنی نیت ہے۔ بس تم ابھی بھی اپنے بیٹے کو وہی دم والا پانی دیا کرو تاکہ تمہارا بیٹا تمہارا مکمل طور پر فرما بردار رہے۔ ابھی بھی تمہارے بیٹے کے دل سے اس لڑکی کی یادیں نہیں گئیں۔ اگر تم نے پوری طرح وہ یادیں مٹانی ہیں تو وہ دم والا پانی تمہیں روزانہ اپنے بیٹے کو پلانا ہوگا۔ میری ماں نے جواب دیا،
ہاں عامل بابا، میں یہ کام کر رہی ہوں۔ میں اسی لیے صبح سویرے اپنے بیٹے کو ناشتے کے ساتھ وہ پانی دیتی ہوں جو کہ دم والا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا بنا چوں چرا کیے پی لیتا ہے۔ یہ سن کر میرا تو دل پھٹ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل حلق سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میری ماں کا چہرہ چونکہ عامل کی طرف تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور عامل بھی دوسری طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میں ایک پیڑ کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھتا چلا گیا۔ خود سے پوچھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں؟ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے گرتا پڑتا میں گھر آیا۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے اپنی ماں سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ناشتے میں میری ماں نے مجھے وہی دم والا پانی دیا۔ میں نے وہ پانی ایک جھٹکے سے فرش پر گرا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے چیخ کر کہا، اماں، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ سمن کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے تم نے ایسے ایسے کالے جادو کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ریحان، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، پر دیکھنا، میں تمہاری شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کرواؤں گی۔ میں نے ماں کو چپ ہو جانے کو کہا۔ میں نے ماں سے کہا کہ خبردار جو آپ نے کسی اور لڑکی کا نام بھی لیا۔ سمن ہی میری بیوی تھی اور وہی میری بیوی رہے گی۔ میں اسے تلاش کر کے رہوں گا۔ اور میں نے یہ شکر کیا کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر تمہیں طلاق نہیں دی تھی۔ میں اب اپنی ماں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری ماں خود ہی شرمندگی کی وجہ سے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ میں نے بھی انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، پر ان 2 دنوں میں سسکتا رہا ہوں، میں روتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ سمن نے جیسے ہی ریحان کی باتیں سنی، وہ جذباتی ہو کر آنسو بہانے لگی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس ظالم ساس نے اس کے شوہر کو اس سے دور کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ وہ کوئی عامل نہیں بلکہ ایک نجومی تھا جو کہ یہ سب کام کرتا تھا۔ سمن نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں جانتی تھی آپ یہ سب کچھ خود سے نہیں کر رہے، میں جانتی تھی کہ آپ ایسے نہیں ہیں، یقیناً آپ کو کچھ ہوا تھا، اور اب میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ سب کچھ جان گئے ہیں۔ جب اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم گئی کہاں تھی، تو سمن نے اپنے شوہر کو اس جن زادے کی ساری سچائی بتا دی۔ کیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، کیسے اس کی ماں نے اسے آگ سے جلانے کی کوشش کی اور اس جن زادے نے اسے بچایا۔ اس کے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ سمن نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ اب ان باتوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بس یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس جن زادے نے ہی اس کی جان بچائی تھی۔ جب اس کی ساس نے ان کی بیٹی کو ندی میں پھینکا تھا تو وہ جن زادہ ہی تھا جس نے ان کی بچی کی جان بچائی، اور اب وہ بچی جن زادے کے پاس ہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ریحان خوش ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوسری بیٹی زندہ ہے۔ پھر سمن نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ وہ اسی جن زادے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس جن زادے نے اسے بہت پیار دیا ہے، اس نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے۔ ریحان تھوڑا اداس ہو گئے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگے، ہاں، میں اچھا باپ نہیں ہوں نا، میں تو باپ کے نام پر دھبا ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش ہی نہیں ٹھیک سے کی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا۔ سمن نے اسے حوصلہ دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہماری بیٹیاں ہمارے پاس ہیں، آپ خود کو سدھار سکتے ہیں۔ یوں سمن اور ریحان ایک نئی زندگی کے سفر پر نکل گئے۔ ریحان نے اپنی ماں زلیخا کی جائیداد میں سے اپنا حق واپس لے لیا، اور جو رقم اس کے پاس تھی وہ اس نے سمن کے نام منتقل کر دی۔ سمن نے بھی اپنے باپ سے سارے تعلقات ختم کر دیے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر عزت اور محبت دی۔ اب ان کی بیٹیوں کو ہر وہ چیز ملی جس سے وہ محروم رہی تھی۔ وہ جنزادہ قاسم ابھی بھی ان کے پاس آتا رہتا تھا۔ وہ ان کی بیٹی نیلم کو سمن سے ملوانے لاتا رہتا تھا۔ ایک دن نیلم نے خود بھی سمن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ وہ اپنے باپ قاسم کے ساتھ بھی کبھی کبھار یہاں آ کر رہنا چاہے گی۔ سمن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور ریحان نے اس جنزادے سے وعدہ لیا کہ وہ نیلم کو کبھی بھی ان سے دور نہیں کرے گا۔ قاسم نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ یوں سمن نے اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کا آغاز کیا، جہاں ریحان دوبارہ ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک اچھا باپ بن چکا تھا۔